اب جب جوانی کی منزل پر آتا ہے، جب وہ نوجوان جو بچہ جوان ہو جاتا ہے، ماں باپ یہ سوچتا ہے، والدین یہ سوچتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی پروان چڑھانے کے لیے انہیں شادی کر دیا جائے، گھر پہ بہو آئے گی تو ہمارے پیروکار ہو جائیں گے، ہمارے گھر میں کام کرنے والے ہو جائیں گے، ہماری خدمت کرنے والے ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حالات کو دیکھ کر کے والدین بھی اپنے لب جگر نور نظر کے رشتہ کرتے ہیں، رشتہ کرنے کے بعد گھر پہ بہو لاتے ہیں، وہ لڑکا کا تیور بدل جاتا ہے، نوجوان کا تیور بدل جاتا ہے، ماں باپ سے جا کر کے کہتا ہے، اے میری ماں، میری بیوی گھر کا کام کچھ نہیں کرے گی، نہ آپ لوگوں کو کھانا دے سکے گی، اس لیے کہ یہ میری بیوی ہے، آپ کا کام تھا مجھے پیدا کرنا، آپ کا کام تھا مجھے جوان کرنا، آپ کا کام تھا مجھے شادی کر دینا، آپ کی خدمت نہ کرنے کی لائق میں نہیں ہوں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ذرا غور کرنے کے مقام ہے۔ قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ قرآن کا اعلان ہے، لیکن ہم نام مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان کے اولاد کہلاتے ہیں، ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسین کے غلام ہیں، جودانی کربلا کے چاہنے والے ہیں، اور اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہیں۔ غور کرنے کی مقام ہے مسلمانوں۔ ارے یہ شاعر کہتا ہے، یہ حدیث نبی حقیقت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں اور باپ اگر خوش رہے اے لوگوں تو ہر رائے گا تیری عبادت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بھلے اے نوجوانوں، اے بزرگوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جو اپنے ماں باپ کو اگر بیوی کے چکر میں تکلیف دیتے ہیں، کان کھول کر کے سن لے اس مجمع سے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی، اگر تیری ماں اگر ناراض ہو جائے گی، باپ اگر ناراض ہو جائے گا تو رب تبارک و تعالی ناراض ہو جائے گا۔ جب رب ناراض ہو جائے گا تو میرا ٹھکانہ آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ذرا غور کرنے کی مقام ہے۔ اس لیے دوستان محترم، رب کو راضی کرنا ہے، میرے رسول کو راضی کرنا ہے تو میرے رسول کی حدیث کے مطابق چلنا پڑے گا، رب کے فرمان کے مطابق چلنا پڑے گا، اور اپنے ماں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرنا پڑے گا۔ ورنہ مسلمانوں، اگر تمہاری ماں خوش نہ رہے گی، باپ اگر نہ خوش رہے گا تو دنیا میں بھی تم ٹھوکر کھاتے رہو گے، اور حشر کے میدان میں ٹھوکر کھاتے رہو گے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا حالات اتنا بگڑ چکا ہے اس بنا پر کہ آج ہم اپنے کچھ ماں باپ کی یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم کے بجائے انجینئر بنا دیتے ہیں، اپنے ماں باپ حافظ قرآن کے بجائے اسے ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، قاری قرآن کے بجائے اسے پروفیسر بنا دیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں پروفیسر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے تو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دے، صدیق کی صداقت کی تعلیم دے، عمر کی عدالت کی تعلیم دے، علی کی عثمان کی شجاعت کی تعلیم دے، علی کی شجاعت کی تعلیم دے، عثمان کی سخاوت کی تعلیم دے، چودہ کربلا کی شہادت کی تعلیم دے۔ جب یہ سارے تعلیم دے دیں گے ان کے بعد اب انجینئر بنا لیں، ان کے بعد آپ ڈاکٹر بنا لیں، ان کے بعد آپ پروفیسر بنا لیں، ان کے بعد اس کے طب بنا لیں، تو اس کے بعد وہ نوجوان جب پروفیسر بنے گا تو قرآن پڑھ کر کے دیکھے گا کہ قرآن میں لکھا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب وہ ڈاکٹر بن جائے گا، قرآن پڑھا رہے گا تو قرآن پڑھ کر کے دیکھے گا، پروفیسر بن جائے گا، قرآن پڑھا رہے گا تو قرآن کو پڑھ کر کے دیکھے گا، تو قسم خدا کی وہ پروفیسر، وہ ڈاکٹر، وہ انجینئر کیا آپ کی خدمت کرتے نظر آئیں گے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتے نظر آئیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلے قرآن کی تعلیم دے، پہلے صدیق کی صداقت کی تعلیم دے، علی کی شجاعت کی تعلیم دے، عثمان کی سخاوت کی تعلیم دے، شہدائے کربلا کی شہادت کی تعلیم دے، ان کے بعد دنیاوی ڈگری کی تعلیم دیں۔ جب یہ سب کر لیں گے تو قسم خدا کا وہ ماں باپ کی عزت کرتے نظر آئیں گے، اور جو ماں باپ کی عزت کرتے نظر آئیں گے، جن کے ماں باپ اگر خوش رہیں گے تو وہ نوجوان ہو یا بزرگ ہو یا بچہ ہو، وہ یہاں بھی خوش رہیں گے، حشر کے میدان میں خوش رہیں گے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، میں کہنا چاہوں گا، اپیل کرنا چاہوں گا، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، اپنے گھر کے جو گارجن ہیں، والدین کے شکل میں ہیں، چاہے وہ ساس سسر ہو یا ماں باپ ہو، آپ انہیں خدمت کرنے کی کوشش کریں، ان سے سلوک کرنے کی کوشش کریں، ان سے محبت کرنے
करने की कोशिश करें, उनसे तकलीफ बात ना कहें। अगर वो तकलीफ के बाद कह देंगे, नाराज हो जाएंगे, तो कसम खुदा की मेरी माँ बनो नौजवानों, आपका भी यहाँ बेड़ा खराब हो जाएगा, वहाँ भी बेड़ा खराब हो जाएगा। कि यहाँ का अगर बेड़ा संवारना है, वहाँ का बेड़ा अगर संवारना है, तो दोस्तों माँ के कदमों से लिपट जाओ, बाप के गांधे से लिपट जाओ, तो आपको यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, वहाँ भी कामयाबी मिलेगी। दोस्ताने मोहतरम, वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं से यहीं पे अपने पुस्तकों को समेटता हूँ। वाक़ई दवानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह बिन कुल्ली ज़ंबियत मिले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हदीस नबी हकीकत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ और बाप खुश रहें ऐ लोगों, हर रायगा तेरी इबादत है। वाक़ई दवानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।